منا آ رہا منا غائب آیا تمہارا حدیث بس بیٹھ جائے چھوڑ دیجیے فاتحہ دے دیجیے کیا فضل کیا نام ہے دے دیجیے لے لیجیے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا نبی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والنبي الله الصلاة على محمد وعلى حیدر حیدر منوخر حیدر 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 صوت کوثر حیدر 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 ای مظلوم فوت حیدر حیدر فوت خیبر حیدر حیدر اول موقر حیدر 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 صوت کوثر حیدر اور ظاہر سی بات ہے یہی فرش اعضا ہے یہی مجلس ہے یہی ذکر ہے کہ ہر موقع پہ ہم کرتے رہتے ہیں نا اسے مجلس کرتے رہتے ہیں شب جمعہ مجلس ہے کوئی عقد کا مسئلہ ہے تو مجلس ہے نا مکان لے لیا تو مجلس ہمارے مرحومین مر گئے تو مجلس ہے نا ہر وقت ہر لمحہ جو ہے یہ ذکر ہوتا رہتا ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہی مجلس اعضا ہے فرش اعضا ہے ہم سوچتے ہیں نا کہ مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں تو زیادہ فاتحہ پڑھیں یا مسئلہ کوئی عالم فاتحہ پڑھے ہمارے فاتحہ کے آپ کے فاتحہ کیا حیثیت ہے کہ جب مجلس میں اہل بیت آتے ہیں پڑھیے صلوات محمد والے محمد تو ہر موقع پہ آپ دیکھیں کہ ہم مجلس کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت معصومین علیہ السلام ہوتا ہے تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس منزل سے اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم موت کو نہیں مانتے نہیں سب نے جو ہے موت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا لیکن جو ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی یہ پروردگار نے جو ہے کسی کو نہیں بتایا اگر یہ معلوم ہو جاتا موت جو ہے کب آئے گی تو خود جو ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ پھر وہ عمل میں سست ہو جاتا عمل میں سست پڑ جاتا معلوم ہو جائے کہ موت کب آئے گی تو سوچتا ابھی تو بہت وقت ہے لہذا بعد میں جو ہے جیسے ہوتا ہے نا بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی جوانی ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے توبہ اور استغفار کر لیں گے ہے نا ابھی ہے کیا
یا جوان اگر لڑکا ہے تو ہوتا ہے نا ابتدائی دور ہوتا ہے، تو مثلاً جو ہے بعض ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا ابھی تم نے دنیا ہی کیا دیکھا ہے، ابھی بہت وقت جو ہے پڑا ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی۔ ہر شخص جو ہے موت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیتا ہے، چاہے جتنا بڑا فلسفی یا دانش مند ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ دیکھو روزی اور موت جہاں بھی کہیں رہو تلاش کر کے وہ روزی پہنچ کے رہے گا، وہ موت جو ہے پہنچ کر رہے گی جہاں بھی رہو، اور روزی جو ہے یہ بار بار تم تک پہنچے گی، اور موت جو ہے صرف ایک بار آئے گی، موت ایک بار آئے گی۔ لہذا اسی لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لو۔ یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے انسان صرف جو ہے زبان سے جو ہے کہتا ہے، یقین تو ہے اسے کہ مریں گے، سمجھے آپ؟ یقین کے منزل پہ تو ہے، لیکن کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ رزق کے سلسلے سے پریشان رہتا ہے، لیکن کرنا چاہیے موت کے لیے یہ دعا نہ کرے کہ موت آ جائے۔ خود چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں دیکھیے گا کہ امام کے دعاؤں کا فکرہ ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے طول عمر عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، ہے نا؟ جس طریقے سے پیسہ وغیرہ کرتے ہیں ان سے بیت میں اضافہ ہوتا ہے نا جتنا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے عمر زیادہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے ہم۔ لیکن اسی وقت جو ہے مفید ہوگا کہ جب عبادت کرے، نیک کام جو ہے عمل انجام دے، تو پھر زیادہ عمر ہے تو اس کے لیے مفید ہے، ورنہ جو ہے اگر نیک کام انجام نہیں دے رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو یقین ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ہے اس کی ایک مثال دے دیں کہ نہیں آپ ایک مثال دے دیں کہ دیکھیے اگر جو ہے کسی انسان سے یہ کہا جائے، ایک مثلاً انسان ہے دنیا سے چلا گیا، اور کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ جو ہے فلاں جگہ یا قبرستان میں یا فلاں کمرے میں یہ مردہ ہے اور کوئی ہے نہیں، لہذا جو ہے تم پوری رات اس کے ساتھ رہو، مردہ تنہا نہ رہے، پوری ساتھ رہو پوری رات، تو پھر جو ہے بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ جو ہے گھبرائیں گے، نہیں رہ پائیں گے، مردہ اگر جو ہے تنہا ہے اور اس کے ساتھ پوری رات رہنا ہو تو گھبرائیں گے۔ لیکن اگر کسی زندہ انسان کے ساتھ کہہ دیجئے رہے تو پھر زندہ انسان کے ساتھ وہ رہ لے گا۔ حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ اسے نقصان جو ہے مردہ انسان سے نہیں ہے، زندے سے نقصان ہے، یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن جو ہے اب جو یقین ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کہ جو مردہ اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ نہیں، جس سے خطرہ ہے جو انسان ہے اب اس کے ساتھ جو ہے رہنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یقین صادق ہے اور یقین کاذب ہے، تو موت تو ہر ایک کو آنا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ وہ مرحلہ کیسا ہوتا ہے کہ آنکھ بھی ہوتی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، کان ہے لیکن نہیں سن سکتا، زبان ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ زبان جو ہے
اتنی چلتی تھی کہ اب جو ہے مرنے کے بعد جو ہے اب حرکت نہیں کر رہی، پاؤں ہے لیکن چلنے سے انکار کر دیتا ہے، دل ہے لیکن دھڑکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ اندازہ لگائیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کہ اس کے جسم سے جیسے ہی روح نکل گئی تو اب جو ہے تمام چیزیں ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ روح جو ہے یہ جو ہے عالم ملکوتی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سوتے ہو یہ بھی جو ہے ایک موت ہے، اور جو جسم سے روح نکل جائے تو یہ تو دائمی موت ہے، لیکن یہ بھی ایک موت ہے۔ انسان جو ہے سو گیا، اب اسے جو ہے کچھ خبر نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جب مرنے کے بعد روح نکلتی ہے اور جو عالم خواب میں ہوتا ہے، تو جو عالم خواب میں یعنی سوتا ہے جو سوتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ خواب دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ نہیں، روح اس کی جو ہے پرواز کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سویا ہوا ہے میرا روڈ میں کسی بلڈنگ میں ہے نا، فلیٹ وغیرہ میں سویا ہے، لیکن جو ہے جب خواب اب دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ لندن، امریکہ ہے نا، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا، اپنے وطن ہے تو یہاں ہے، خواب دیکھ رہا ہے اور سویا ہے کہاں پہ، اپنے روم میں ہے نا سویا ہوا ہے، لیکن پہنچ گیا، روح کہاں پہنچ گئی ہے نا، چند لمحے میں ہے نا روح جو ہے پورا سیر کر کے پھر جو ہے جیسے ہی نیند کھلی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب تو ایسے ہی تھا، جہاں لیٹے تھے سوئے تھے وہیں پہ ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اچھا خواب دیکھے گا تو تھوڑی دیر تک لذت محسوس ہوگی، مزہ آتا ہے تھوڑی دیر تک، ہے نا، آتا ہے نا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اور برا خواب دیکھا ہے تو چونک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب جسم سے روح نکل جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہی روح جو عالم ملکوتی برزخ تھا علیہ السلام تک ہے نا۔ بہرحال جیسے جو ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق جو ہے اس کی روح بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے تمام چیزیں یعنی وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی لیے یعنی جو انسان گریہ کر رہا ہے موجود ہے تو روحیں جو ہے وہ دیکھتی ہیں، روحیں جو ہے سنتی ہیں، روح جو ہے وہ گھر پہ بھی آتی ہے، لیکن جو ہے جس طریقے سے اس کا عمل ہو، جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق جو ہے اس کی روح بھی آتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے دیکھیں اگر کہیں پہ پیسہ وغیرہ اگر آپ جو ہے بھیجیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے نا، اگر اکاؤنٹ نمبر صحیح نہیں ہو ہاں تو پیسہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے روح بھی آتی ہے، اکاؤنٹ نمبر صحیح ہونا چاہیے، اور اسی اکاؤنٹ کا نام ہے محبت علی۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد، ہے نا۔ تو اگر جو ہے ولایت ہے، محبت ہے تو پھر جو ہے وہ روح آتی رہتی ہے نا، روح جو ہے تمام چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے نا۔ اسی لیے جو ہے یہ مرحلہ بتایا گیا ہے کہ بہت سخت مرحلہ ہے، جسم سے روح نکلتا ہے تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اس بہرحال وہ جو ہے الگ الگ ہے کہ گناہوں کے کفارہ بھی ہو جاتا ہے اسی دنیا میں رہ کر، مریض ہو گیا، بخار ہو گیا تو یہ سب جو ہے یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ پروردگار جو ہے آزمائش کرتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو آگ میں ہے نا رکھ کر وہ کیا جاتا ہے یا زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے اسے صاف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کا دل گناہوں سے وہ ہو جاتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے آزماتا ہے، آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے اس کا، پھر جو ہے وہ انسان ہے نا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ انسان جو ہے اس دنیا سے سعادت مند جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ حاری سمدانی دیکھو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، ولایت ہے، وہ تو جنت میں جائے گا۔ اگر جو ہے کچھ گناہ کیا ہے بھلے جہنم میں رہے، لیکن جہنم کے بعد بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جھیل جھال کے جائے تو وہ بہتر ہی ہے، ڈائریکٹ جنت میں جائے وہی بہتر ہے نا۔
تو جائے گا جنت۔ بہرحال جس کے دل میں جو ہے ولایت اہل بیت ہے۔ تو مولا کائنات نے حارث حمدانی سے کیا کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، ہم جو ہے آئیں گے، جو بھی اس دنیا سے جائے گا ہم جو ہے اس کے پاس آئیں گے۔ تو حارث حمدانی نے جب سوال کیا، کہا مولا ہر ایک کے پاس، کہا ہر ایک کے پاس، کہا مثلاً جو ہے کافر ہو اس کے پاس بھی، کہا منافق بڑا خطرہ ہو بہت۔ رسول اسلام نے فرمایا مشرک کو لے کر ہم فکر مند نہیں ہیں، شرک جو ہے اسے تباہ کر دے، اس کے لیے جو ہے ہم فکر مند نہیں ہیں۔ مومن کے لیے بھی فکر مند نہیں ہے، وہ ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے امت میں جو منافق ہے، تو بہرحال کہا کہ منافق ہوگا کہ کافر ہوگا اس کے پاس بھی، مولا نے کہا ہاں اس کے پاس بھی آئیں گے۔ تو حارث حمدانی نے کہا نہیں انتقال کر گیا، زندے کو بھی، زندے کو نہیں بولتے ہیں، نہیں بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو ایک دنیا سے جو ہے وہ دوسری دنیا میں جاتا ہے، بس درمیان میں جو ہے وہ یہی چیز ہے نا کہ موت۔ لہذا ہر وقت جو ہے انسان کو چاہیے کہ موت کو یاد کرے اور اس کا نفس، اس کی روح جو ہے وہ طاہر ہو۔ لیکن نفس کے سلسلے سے روح کا یہ تو ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھ لیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ دیا، ہم نے سوچا ہے عبادت کیا ہے، لیکن جو ہے جو اس کی روح سے بدبو آ رہا ہو تو انسان احساس نہیں کر سکتا، صرف جو ہے فرشتے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی روح سے بدبو آ رہی ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ضمیر زندہ نہ ہو، اور اس طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر نہیں کر رہا ہے تو روح سے بدبو آتی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس دنیا میں گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اس کی روح جو ہے شفاعت عالم ملکوتی تک پرواز کرتی اس کی روح۔ یہ آپ اگر گناہوں سے بچ جائے تو پھر اس منزل پہ ہوتا ہے آگئے محقق، آگئے محقق دامادی گزرے ہیں، بہت بڑے محقق کی نام ہی پڑ گیا، محقق دامادی مشہور ہو گئے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک مرتبہ جو ہے یہ مدرسے سے آگئے محقق دامادی مدرسے میں تھے۔ پہلے کا زمانہ ظاہر سی بات ہے کہ چراغ وغیرہ روشن کر لیتے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے بادشاہ جو ہے وہ گھر سے نکلا شکار کرنے کے لیے۔ جب گھر سے نکلا تو ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی۔ سنیے گا، بہت دقیق بات ہے، ساتھ میں اس کی بیٹی تھی، شکار کرنے کے لیے نکلا، لیکن بیٹی نے مردانہ لباس پہن لیا شکار کرنے کے لیے۔ اس کی بیٹی ہے، مردانہ لباس پہن کے اب جو صحرا میں پہنچے، بہرحال بادشاہ جو ہے شکار کرنے کے لیے آگے بڑھا، یہاں تک کہ دور ہو گیا۔ بہرحال شام ہو گئی، بادشاہ جو ہے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب جو ہے لڑکی جو ہے وہی صحرا میں رہ گئی۔ کچھ دور دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس میں سے روشنی آ رہی، تو اس کی لڑکی گئی تو دیکھا کہ مدرسہ ہے اور یہی محقق دامادی تھی۔ تو اس نے مردانہ لباس پہنے ہوئے
تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے رات ہو گئی ہے، ہم جو ہے شکار کے لیے آئے تھے، صحرا ہے، جنگل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رات میں رک جائیں آپ کے مدرسے میں، صبح ہوگی تو ہم چلے جائیں گے۔ مطالعہ کر رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی مرد ہے، وہ ایک طرف کونے میں وہ تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مردانہ لباس اتارنے لگی۔ اب جو محقق دامادی نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو مرد نہیں ہے، یہ تو عورت ہے، کیا خوبصورت عورت۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پوری رات اپنی انگلی کو چراغ میں جلاتے رہے، بار بار چراغ سے جلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ جب صبح ہوئی، بادشاہ کی بیٹی جب پہنچی تو باپ نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ رات میں کہاں تھی؟ بیٹی نے بیان کیا اس طریقے سے، اور وہ سب جو ہے پوری رات اپنی انگلی کو چراغ میں جلا رہا تھا۔ کیا کہ اسے بلایا جائے۔ اب جو ہے وہ سوال کیا سے بچایا، نفس کا تابع نہیں ہوئے، تو اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو ہے بادشاہ کے داماد ہو گئے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اگر انسان جو ہے خواہشات نفس کا تابع نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی انسان سرفراز ہوتا ہے۔ تو واقعی جو ہے نا نفس کا تابع نہ ہو اور خلوص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، اخلاص پیدا ہو جائے، تو اب آپ دیکھیں کہ اسی عبادت کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، معلوم نہیں کہ اس کی روح میں کب انقلاب پیدا ہو جائے، کب انقلاب پیدا ہو جائے معلوم نہیں۔ اب بات آ گئی تو ایک سن لیجئے جلدی سے، اور اسی کے بعد مصائب پڑھ دیں گے، ہے نا، مصائب اسی کے بعد پڑھ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ کہ ملتا ہے، دیکھیں اگر انسان کے اندر جو ہے اخلاص پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ ایک غلام تھا، ایسے غریب، صحیح لباس بھی نہیں، پھٹا پرانا لباس، سمجھا، کالا اسود، لیکن جو ہے جب وہ ایک روز گزر رہا تھا تو بادشاہ کے محل سے گزرا۔ سنیے گا، بہت دقیق واقعہ ہے، اسی کے بعد مصائب پڑھ دیں گے، اور اگر کہیے گا تو پھر پڑھ دیں گے، ہے نا، حالانکہ کوئی کہے ہوئے گا نہیں، بڑی ہمت کر کے کہنا، دوپہر کی مجلس ایسی ہوتی ہے نا۔ بہرحال تو آخری بات بہت دقیق غور سے سنیے کہ جب گزرا تو بادشاہ کی بیٹی جو ہے بہت خوبصورت، یہ جو کالا غریب ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، جب اس کی نظر پڑی اس پہ، اب جو ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب یہ چاہتا تھا کہ ہم اس سے شادی کر لیں۔ کہاں غلام، صحیح کا لباس بھی نہیں، شکل بھی نہیں، اب جو ہے بادشاہ کی بیٹی اتنی خوبصورت، اب جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے شادی کر لیں، اب پریشان ہے کس طریقے سے شادی ہوگی۔ بہرحال ادھر ادھر دوڑ رہا ہے تو ایک دن جو ہے بادشاہ کے وزیر سے کہا
کہا کہ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی سے ہماری شادی ہو جائے۔ وزیر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس نہ مکان ہے، نہ دولت ہے، نہ شکل ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، تو جو ہے ممکن نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں شادی ہو جائے، آپ وزیر ہیں کوئی راستہ بتائیے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ ایک راستہ ہے، اگر تم جو ہے وہ عمل انجام دو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب یہ ہوا کہ کون سا عمل ہے، اس عمل کو ہم انجام دیں۔ تو وزیر نے کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ ایک پہاڑی پہ چلے جاؤ، ایک گوشے میں بیٹھ کر تم عبادت کرو، ادھر ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ جوان ہو گئی، تو بادشاہ ہم سے کہے گا کوئی اچھا لڑکا بتاؤ، تو ہم کہہ دیں گے اس سے اچھا کوئی لڑکا نہیں ہے، ایک شخص ہے نوجوان ہے، وہ جو ہے پہاڑی پہ دن اور رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دیکھیے لڑکی مسئلہ کیا ہے، اتنا نیک پارسا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم اس طریقے سے کہیں گے اور پھر بادشاہ کے ساتھ آئیں گے، اور آنے کے بعد جب بادشاہ بات کرنا چاہے گا، جب پہلے آواز دے گا تو فوراً بول نہ دینا، پڑھتے رہنا نماز، دوسری بار بھی آواز دے تو فوراً لبیک نہ کہہ دینا، نماز پڑھتے رہنا، جب دو بار آواز تیسری بار تب جا کر جو ہے بولنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ جو غریب تھا، غلام تھا، پہاڑی پہ غار چلا گیا اور جانے کے بعد جو ہے عبادت کر رہا ہے۔ ادھر جو ہے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ لڑکی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اب اس قریب ہو گئی، شادی ہو جانا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کوئی نیک لڑکا بتاؤ، بتا دیا کہ ایک جو ہے بہت عابد ہے، عبادت گزار ہے، رات دن اللہ کی عبادت کرتا، بڑا نیک و متقی اور پرہیزگار ہے، ہماری نظر میں اس سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بھی ہو جاتا ہے، بعض موقع یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر کوئی کسی کی شادی کرا دے، کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ارے انہوں نے سب خراب کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال اب ادھر جائیں گے تو 20 منٹ اور چلا جائے گا آپ کا نا، بس مختصر کرنا ہے۔ بہرحال کہا چلیے، بادشاہ سے کہا چلیے، ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بادشاہ آ گیا، کچھ دور کھڑا تھا، اب اس کے بعد وزیر سے کہا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اب جو ہے یہ وزیر آیا اور آنے کے بعد آواز دیتا، بادشاہ نے بلایا ہے، اس سے کہا لیکن سنا نہیں، دوسری بار کہا پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا، تیسری بار کہا پھر بھی عبادت کر رہا، کئی مرتبہ چلایا کہ چلو، اب وہ جو ہے سن ہی نہیں رہا ہے، صرف جو ہے عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ وزیر چلا آیا، کہا وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس نے کام ہی خراب کر لیا، ہم نے کہا تھا ایک دو کے بعد آواز دینے کے بعد لبیک کرنا، یہاں تو آواز پہ آواز دے رہے ہیں، لبیک ہی نہیں کہہ رہا، چلا آیا۔ اب چند دن کے بعد جو ہے وہی جو غلام تھا اس سے وزیر کی ملاقات ہو گئی۔ وزیر نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، پورا مسئلہ حل کر دیا تھا ہم نے، اتنی آواز دے رہے تھے اور تم نے سنا ہی نہیں۔ کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جھوٹی نماز پڑھ رہے تھے تو بادشاہ ہمارے دروازے تک آ گیا، اور جب حقیقی نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ حقیقی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، پاؤں سے تیر نکل جائے گا اور خبر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں دلان محترم، لیکن جب تک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کفن جو ہے کربلا کا ہو، وہ حسین ابن علی جو
غسل و کفن دفن ہو گئے۔ آج دنیا کائنات جو ہے وہ حسین کے در سے کفن لے رہی ہے۔ ہاں آزادارو، جب کربلا ہو گئی، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، تو جناب زہیر کی جو اسماعیل تھے اور پھر جو ہے تمام دولت کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں پہ گر گئے اور منزل لیتا ہے۔ بہرحال جو ہے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا، بس آخری فکر کہہ دیا تھا یہی جناب زہیر۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو 12 محرم یا 11 محرم زہیر ابن قین کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا، بس آخری فکرہ ہے، غلام سے کہا دیکھو حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ تو غلام سے کہا کہ دیکھو حسین کو کفن ملا ہو، لیکن زہیر کی لاش جو ہے اسی طریقے سے پڑی ہوگی، لہٰذا جو ہے ہم تمہیں ایک کفن دیتے ہیں، لے کر جاؤ اور زہیر کو غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، سپرد لحد کر دینا، اور آنا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ اب ادھر غلام کفن کو لے کر چلا، زہیر ابن قین کی بیوی سوچ رہی تھی اب اب غلام پہنچا ہوگا، اب غلام غسل دے رہا ہوگا، اب غلام کفن پہنا رہا ہوگا، اب غلام سپرد لحد کر رہا ہوگا۔ ادھر زہیر ابن قین کی بیوی سوچ رہی تھی کہ چند لمحے کے بعد وہ غلام آیا، دق الباب کیا، اور زہیر کی بیوی نے جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ غلام سامنے کھڑا ہے لیکن ہاتھوں میں کفن ہے۔ تو زہیر کی بیوی نے کہا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ زہیر کو غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، اور آنا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی آپ ہمیں آزاد کرے یا نہ کرے، لیکن جب ہم کربلا کے میدان میں گئے، حسین ابن علی کی رات بے غسل و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑی تھی، کفن ایک تھا،